ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خلافت اس وقت تک قریش کے ہاتھوں میں باقی رہے گی جب تک کہ ان میں 2 آدمی بھی باقی رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3501۔ جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دونوں مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بنو مطلب کو تو آپ نے عطا فرمایا اور ہمیں بنی امیہ کو نظر انداز کر دیا، حالانکہ آپ کے لیے ہم اور وہ ایک ہی درجے کے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح ہے، مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3502۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بنی زہرہ کے چند لوگوں کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنی زہرہ کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتی تھیں، کیونکہ ان لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3503۔ ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا اور ان سے سعد بن ابراہیم نے۔ دوسری سند یعقوب بن ابراہیم نے کہا کہ ہمارے والد نے ہم سے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے کہا، مجھ سے عبد الرحمن بن حرمز الاعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، اشجع اور غفار، ان سب قبیلوں کے لوگ میرے خیر خواہ ہیں اور ان کا بھی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3504۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق بھی ان کو ملتا وہ اسے صدقہ کر دیا کرتی تھیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کسی سے کہا، ام المومنین کو اس سے روکنا چاہیے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی بات پہنچی تو انہوں نے کہا، کیا اب میرے ہاتھوں کو روکا جائے گا؟ اب اگر میں نے عبداللہ سے بات کی تو مجھ پر نظر واجب ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو راضی کرنے کے لیے قریش کے چند لوگوں اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانہالی رشتہ داروں بنو زہرہ کو ان کی خدمت میں معافی کی سفارش کے لیے بھیجا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پھر بھی نہ مانی۔ اس پر بنو زہرہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے، اور ان میں عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب ہم ان کی اجازت سے وہاں جا بیٹھیں تو تم ایک ہی دفعہ آن کر پردے میں گھس جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خوش ہو گئیں تو انہوں نے ان کی خدمت میں 10 غلام آزاد کرانے کے لیے بطور کفارہ قسم بھیجے اور ام المومنین نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر آپ برابر غلام آزاد کرتی رہیں یہاں تک کہ 40 غلام آزاد کر دیے۔ پھر انہوں نے کہا، کاش میں نے جس وقت قسم کھائی تھی، منت مانی تھی، تو میں کوئی خاص بیان کر دیتی جس کو کر کے میں فارغ ہو جاتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3505۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ عنہم کو بلایا اور ان کو قرآن مجید کی کتابت پر مقرر فرمایا۔ چنانچہ ان حضرات نے قرآن مجید کو کئی مصحفوں میں نقل فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان چاروں میں سے 3 قریشی صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا کہ جب آپ لوگوں کا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، قرآن کے کسی مقام پر اس کے کسی محاورے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو قریش کے محاورے کے مطابق لکھنا، کیونکہ قرآن شریف قریش کے محاورے میں نازل ہوا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3506۔ یحییٰ نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے گزرے جو بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، اے اولاد اسماعیل، خوب تیر اندازی کرو کہ تمہارے بابا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تیر انداز تھے۔ اور آپ نے فرمایا، میں فلاں جماعت کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر دوسری جماعت والوں نے ہاتھ روک لیے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جب آپ دوسرے فریق کے ساتھ ہو گئے تو پھر ہم کیسے تیر اندازی کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تیر اندازی جاری رکھو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3507۔ عبداللہ بن وریدہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے یحییٰ بن یعمر نے بیان کیا، ان سے ابو الاسود ویلی نے بیان کیا اور ان سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جس شخص نے بھی جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ بنایا تو اس نے کفر کیا، اور جس شخص نے بھی اپنا نسب کسی ایسی قوم سے ملایا جس سے اس کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3508۔ عبد الواحد بن عبداللہ نصری نے بیان کیا، کہا کہ میں نے واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے، یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منسوب کرے جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3509۔ ابو جمرہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا تعلق قبیلہ ربیعہ سے ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان راستے میں کفار مضر کا قبیلہ پڑتا ہے، اس لیے ہم آپ کی خدمت اقدس میں صرف حرمت کے مہینوں میں ہی حاضر ہو سکتے ہیں۔ مناسب ہوتا اگر آپ ہمیں ایسے احکام بتلا دیتے جن پر ہم خود بھی مضبوطی سے قائم رہیں اور جو لوگ ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی بتا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ اول اللہ پر ایمان لانے کا، یعنی اس کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور اس بات کا کہ جو کچھ بھی تمہیں مال غنیمت ملے اس میں سے 5واں حصہ اللہ کو یعنی امام وقت کے بیت المال کو ادا کرو، اور میں تمہیں دبا، حنتم، نقیر اور مزفت کے استعمال سے منع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3510۔ ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منبر پر فرما رہے تھے، آگاہ ہو جاؤ، اس طرف سے فساد پھوٹے گا۔ آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ فرمایا، جدھر سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3511۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے عبد الرحمن بن حرمز اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش، انصار، جہینیہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع میرے خیر خواہ ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی ان کا حمایتی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3512۔ یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے صالح نے، ان سے نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا، قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی، اور قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، اور قبیلہ عصیہ نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3513۔ محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الوہاب ثقفی نے
خبر دی، انہیں ایوب نے، انہیں محمد نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا اور قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3514۔ سفیان نے بیان کیا، دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے عبد الملک بن عمیر نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے، اور ان سے ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیا جہینیہ، مزینہ، اسلم اور غفار کے قبیلے بنی تمیم، بنی اسد، بنی عبداللہ، بنی غطفان اور بنی عامر بن صعصاع کے مقابلے میں بہتر ہیں؟ ایک شخص اقرا بن حابس نے کہا کہ وہ تو تباہ و برباد ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ چاروں قبیلے بنو تمیم، بنو اسد، بنو عبداللہ بن غطفان اور بنو عامر بن صعصاع کے قبیلوں سے بہتر ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3515۔ سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے ثور بن یزید نے، ان سے ابو الغیث نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ قحطان میں ایک ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جو لوگوں پر اپنی لاٹھی کے زور سے حکومت کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3517۔ مخلد بن یزید نے خبر دی، کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی، اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ مہاجرین بڑی تعداد میں آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مہاجرین میں ایک صاحب تھے بڑی دل لگی کرنے والے، انہوں نے ایک انصاری کے سرین پر ضرب لگائی۔ انصاری بہت سخت غصے ہوا، اس نے اپنی برادری والوں کو مدد کے لیے پکارا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان لوگوں نے یعنی انصاری نے کہا، اے قبائل انصار مدد کو پہنچو، اور مہاجر نے کہا، اے مہاجرین مدد کو پہنچو۔ یہ غل سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، کیا بات ہے؟ یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ آپ کے صورتحال دریافت کرنے پر مہاجر صحابی کے انصاری صحابی کو مار دینے کا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ایسی جاہلیت کی ناپاک باتیں چھوڑ دو۔ اور عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق نے کہا کہ یہ مہاجرین اب ہمارے خلاف اپنی قوم والوں کو دہائی دینے لگے، مدینہ پہنچ کر ہم سمجھ لیں گے، عزت دار ذلیل کو یقیناً نکال باہر کر دے گا۔ حضرت عمر نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس ناپاک پلید عبداللہ بن ابی کو قتل کیوں نہ کر دیں؟ لیکن آپ نے فرمایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3518۔ سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے عبداللہ بن مرہ نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سفیان نے زبید سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے مسروق سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑ ڈالے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3519۔ یحییٰ بن آدم نے بیان کیا، کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی، انہیں ابو حسین نے، انہیں ابو صالح نے، اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن لحی بن قما بن خندف قبیلہ خزاعہ کا باپ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3520۔ شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ بحیرہ وہ اونٹنی جس کے دودھ کی ممانعت ہوتی تھی کیونکہ وہ بتوں کے لیے وقف ہوتی تھی، اس لیے کوئی بھی شخص اس کا دودھ نہیں دھوتا تھا، اور صاحبہ اسے کہتے جس کو وہ اپنے معبودوں کے لیے چھوڑ دیتے، اور ان پر کوئی بوجھ نہ لاتا اور نہ کوئی سواری کرتا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر بن الحی خزائی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا،
اور یہی عمرو وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3521۔ حماد نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے محمد نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ اسلم، غفار اور مزینہ اور جہینیہ کے کچھ لوگ، یا انہوں نے بیان کیا کہ مزینہ کے کچھ لوگ، یا بیان کیا کہ جہینہ کے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یا بیان کیا کہ قیامت کے دن قبیلہ اسد، تمیم، حوازن اور غطفان سے بہتر ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3523۔ ابو نعمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو ایوانہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اگر تم کو عرب کی جہالت معلوم کرنا اچھا لگے تو سورہ انعام میں 130 آیتوں کے بعد یہ آیتیں پڑھ لو۔ یقیناً وہ لوگ تباہ ہوئے جنہوں نے اپنی اولاد کو نادانی سے مار ڈالا سے لے کر وہ گمراہ ہیں، راہ پانے والے نہیں تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3524۔ عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، کہا ہم سے عامش نے، کہا ان سے عمرو بن مرہ نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب سورہ شعراء کی یہ آیت اتری، اے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف قبیلوں کو بلایا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، جو قریش کے خاندان تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3525۔ قبیصہ نے بیان کیا، انہیں سفیان نے خبر دی، انہیں حبیب بن ابی ثابت نے، انہیں سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اتری تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبائل کو دعوت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3526۔ ابو زناد نے خبر دی، انہیں اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد مناف کے بیٹو، اپنی جانوں کو اللہ سے خرید لو، یعنی نیک کام کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ سے خرید لو۔ اے زبیر بن عوام کی والدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں اپنی جانوں کو اللہ سے بچا لو، میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اختیار نہیں رکھتا، تم دونوں میرے مال میں جتنا چاہو مانگ سکتی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3527۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو خاص طور سے ایک مرتبہ بلایا، پھر ان سے پوچھا کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جس کا تعلق تمہارے قبیلے سے نہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ صرف ہمارا بھانجا ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھانجا بھی اسی قوم میں داخل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3528۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے یہاں تشریف لائے تو وہاں انصار کی 2 لڑکیاں دف بجا کر گا رہی تھیں۔ یہ حج کے ایام منا کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو وہاں حضرت نے اپنے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہیں، یہ منا میں ٹھہرنے کے دن تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3529۔ عبدہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین قریش کی حجب کرنے کی اجازت چاہی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں بھی تو انہی کے خاندان سے ہوں۔ اس پر حسان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں آپ کو شعر میں اس طرح صاف نکال لے جاؤں گا جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اور ہشام نے اپنے والد سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں میں حسان رضی اللہ عنہ کو برا کہنے لگا تو انہوں نے فرمایا انہیں برا نہ کہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
مدافعت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3531۔ معان نے کہا ان سے امام مالک نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے محمد بن جبیر بن مطعم نے، اور ان سے ان کے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد، احمد اور ماہی ہوں، یعنی مٹانے والا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا قیامت کے دن میرے بعد حشر ہوگا، اور میں عاقب ہوں یعنی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3532۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قریش کی گالیوں اور لعنت ملامت کو کس طرح دور کرتا ہے؟ مجھے وہ مذمم کہہ کر برا کہتے، اس پر لعنت کرتے ہیں، حالانکہ میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3533۔ سلیم نے بیان کیا، ہم سے سعید بن مینا نے بیان کیا، اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی گھر بنایا، اسے خوب آراستہ پہ راستہ کر کے مکمل کر دیا، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، لیکن اس گھر میں داخل ہوتے اور تعجب کرتے اور کہتے، کاش یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی نہ رہتی تو کیسا اچھا مکمل گھر ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3534۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3535۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ابن شہاب نے کہا کہ مجھ سے سعید بن مسیب نے اسی طرح بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3536۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حمید نے، اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے کہ ایک صاحب کی آواز آئی، یا ابو القاسم۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے، معلوم ہوا کہ انہوں نے کسی اور کو پکارا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت مت رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3537۔ محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں منصور نے، انہیں سالم بن ابی الجعد نے، اور انہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3538۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے ابن سیرین نے بیان کیا، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3539۔ فضل بن موسیٰ نے خبر دی، انہیں جعید بن عبد الرحمن نے کہ میں نے صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کو 94 سال کی عمر میں دیکھا کہ خاصے قوی و توانا تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میرے کانوں اور آنکھوں سے جو میں نفع حاصل کر رہا ہوں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ میری خالہ مجھے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا بھانجا بیمار ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ نے میرے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3540۔
جعید بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہوں نے سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا بھانجا بیمار ہو گیا ہے۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا، پھر آپ کی پیٹھ کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت کو آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان دیکھا۔ محمد بن عبید اللہ نے کہا کہ حجلہ حجل الفرس سے مشتق ہے، جو گھوڑے کی اس سفیدی کو کہتے ہیں جو اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ ابراہیم بن حمزہ نے کہا مثل زر الجحلہ، یعنی رائے محملہ پہلے پھر زائے معجمہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح یہ ہے کہ رائے محملہ پہلے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3541۔ عمر بن سعید بن ابی حسین نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عقبہ بن حارث نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور فرمایا، میرے باپ تم پر قربان ہو، تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے، علی کی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3542۔ زبیر نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا اور ان سے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ میں آپ کی پوری مشابہت موجود تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3543۔ عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن فضیل نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ میں آپ کی مشابہت پوری طرح موجود تھی۔ اسماعیل بن ابی خالد نے کہا میں نے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کریں۔ انہوں نے کہا آپ سفید رنگ کے تھے، کچھ بال سفید ہو گئے تھے اور آپ نے ہمیں 13 اونٹنیوں کے دیے جانے کا حکم دیا تھا، لیکن ابھی ہم نے ان اونٹنیوں کو اپنے قبضے میں بھی نہیں لیا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3544۔ عبداللہ بن رجا نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے وہب نے، ان سے ابو جحیفہ سوائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے نچلے ہونٹ مبارک کے نیچے ٹھوڑی کے کچھ بال سفید تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3545۔ حریز بن عثمان نے بیان کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی ٹھوڑی کے چند بال سفید ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3546۔ لیث نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے سعید بن ابی ہلال نے، ان سے ربیعہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بیان کرتے ہوئے بتلایا کہ آپ درمیانہ قد تھے، نہ بہت لمبے اور نہ چھوٹے قد والے، رنگ کھلتا ہوا تھا، سرخ و سفید، نہ خالی سفید تھے اور نہ بالکل گندم گوں، آپ کے بال نہ بالکل مڑے ہوئے سخت قسم کے تھے اور نہ سیدھے لٹکے ہوئے ہی تھے۔ نزول وحی کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، مکے میں آپ نے 10 سال تک قیام فرمایا اور اس پورے عرصے میں آپ پر وحی نازل ہوتی رہی اور مدینے میں بھی آپ کا قیام 10 سال تک رہا۔ آپ کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ ربیعہ راوی حدیث نے بیان کیا کہ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال دیکھا تو وہ سرخ تھا، میں نے اس کے متعلق پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ خوشبو لگاتے لگاتے سرخ ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3547۔ مالک بن انس نے خبر دی، انہیں ربیعہ بن ابی عبد الرحمن نے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے اور نہ چھوٹے قد کے، نہ بالکل سفید تھے اور نہ گندمی رنگ کے، نہ آپ کے بال بہت زیادہ گھنگریالے سخت تھے اور نہ بالکل سیدھے لٹکے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی
اور آپ نے مکے میں 10 سال تک قیام کیا اور مدینے میں 10 سال تک قیام کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی تو آپ کے سر اور داڑھی کے 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3548۔ ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا، ان سے ان کے والد، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں بھی سب سے بڑھ کر تھے اور اخلاق میں بھی سب سے بہتر تھے۔ آپ کا قد نہ بہت لمبا تھا اور نہ چھوٹا، بلکہ درمیانہ قد تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3549۔ حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب بھی استعمال فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا، صرف آپ کی دونوں کنپٹیوں پر سر میں چند بال سفید تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3550۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے تھے، آپ کا سینہ بہت کشادہ اور کھلا ہوا تھا، آپ کے سر کے بال کانوں کی لو تک لڑکتے رہتے تھے۔ میں نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک سرخ جوڑے میں دیکھا، میں نے آپ سے بڑھ کر حسین کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ یوسف بن ابی اسحاق نے اپنے والد کے واسطے سے الا منکبہ بیان کیا، بجائے لفظ شحمت و ادنیہ کے، یعنی آپ کے بال مونڈھوں تک پہنچتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3551۔ زہیر نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ کسی نے برا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح لمبا پتلا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، چہرہ مبارک چاند کی طرح گول اور خوبصورت تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3552۔ علی حسن بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے حجاج بن محمد العور نے مصیصہ شہر میں بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے حکم نے بیان کیا کہ میں نے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سفر کے ارادے سے نکلے، بطحا نامی جگہ پر پہنچ کر آپ نے وضو کیا اور ظہر کی نماز 2 رکعت قصر پڑھی، پھر عصر کی بھی 2 رکعت قصر پڑھی۔ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نیزہ بطور سترہ گڑا ہوا تھا۔ اور نے اپنے والد سے اس روایت میں یہ زیادہ کیا ہے کہ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نیزے کے آگے سے آنے جانے والے آ جا رہے تھے، پھر صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے پاس آ گئے اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو تھام کر اپنے چہروں پر پھیرنے لگے۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے بھی آپ کے دست مبارک کو اپنے چہرے پر رکھا، اس وقت وہ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3553۔ یونس نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ سے جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جایا کرتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی کے معاملے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3554۔ عبد الرزاق نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن جریج نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی، انہیں عروہ نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں بہت ہی خوش داخل ہوئے، خوشی اور مسرت سے پیشانی کی لکیریں چمک رہی تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا، عائشہ تم نے سنا نہیں مجزمد لجی نے زید و اسامہ کی طرف قدم دیکھ کر کیا بات کہی؟ اس نے کہا کہ ایک کے پاؤں دوسرے کے پاؤں سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3555۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب نے اور ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ غزوہ تبوک میں اپنے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے توبہ قبول ہونے کے بعد حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو چہرہ مبارک مسرت و خوشی سے چمک رہا تھا۔
جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مسرور ہوتے تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا، ایسا معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور آپ کی خوشی کو ہم اسی سے پہچان جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3556۔ یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے عمرو بن ابی عمرو نے، ان سے سعید مقبری نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت آدم سے لے کر برابر آدمیوں کے بہتر قرنوں میں ہوتا آیا ہوں، یعنی شریف اور پاکیزہ نسلوں میں، یہاں تک کہ وہ قرن آیا جس میں پیدا ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3557۔ ابن شہاب نے بیان کیا، کہا مجھ کو عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے آگے کے بالوں کو پیشانی پر پڑا رہنے دیتے تھے، اور مشرکین کی یہ عادت تھی کہ وہ آگے کے سر کے بال 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے، پیشانی پر پڑا نہیں رہنے دیتے تھے، اور اہل کتاب یہود و نصارہ سر کے آگے کے بال پیشانی پر پڑا رہنے دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آپ کو نہ ملا ہوتا، اہل کتاب کی موافقت پسند فرماتے اور حکم نازل ہونے کے بعد وہی پر عمل کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر میں مانگ نکالنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3558۔ عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے، ان سے عامش نے، ان سے ابو وائل نے، ان سے مسروق نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جو لوگوں سے کشادہ پیشانی سے پیش آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3559۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی 2 چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے ہمیشہ اسی کو اختیار فرمایا جس میں آپ کو زیادہ آسانی معلوم ہوئی، بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس میں گناہ کا کوئی شائبہ بھی ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہتے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اگر اللہ کی حرمت کو کوئی توڑتا تو آپ اس سے ضرور بدلہ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3560۔ حماد نے بیان کیا، ان سے ثابت نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و نازک کوئی حریر و دیباج میرے ہاتھوں نے کبھی چھوا، اور نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یا آپ کے پسینے سے زیادہ بہتر اور پاکیزہ کوئی خوشبو یا عطر سونگھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3561۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے قتادہ نے، ان سے عبداللہ بن ابی عتبہ نے، اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3562۔ علی بن جعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں عامش نے، انہیں ابو حازم نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر آپ کو مرغوب ہوتا تو کھاتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3563۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے بکر بن مضر نے بیان کیا، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، ان سے عارج نے، ان سے عبداللہ بن مالک بن بحینہ اسدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ پیٹ سے الگ رکھتے، یہاں تک کہ آپ کی بغلیں ہم یوں دیکھ لیتے۔ ابن بکیر نے بکر سے روایت کی، اس میں یوں ہے، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3564۔ یزید بن زرع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استسقاء کے سوا اور کسی دعا میں زیادہ اونچے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اس دعا میں آپ اتنے اونچے ہاتھ اٹھاتے کہ بغل مبارک کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3565۔
حسن بن صباح بزار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک بن مغول نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عون بن ابی جحیفہ سے سنا، وہ اپنے والد ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے تھے کہ میں سفر کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ابطاح میں محصب میں خیمے کے اندر تشریف رکھتے تھے۔ کڑی دوپہر کا وقت تھا، اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نے باہر نکل کر نماز کے لیے اذان دی اور اندر آ گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی نکالا تو لوگ اسے لینے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک نیزہ نکالا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، گویا آپ کی پنڈلیوں کی چمک اب بھی میری نظروں کے سامنے ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے 17 کے لیے نیزہ گاڑ دیا۔ آپ نے ظہر اور عصر کی 2 رکعت قصر نماز پڑھائی۔ گدھے اور عورتیں آپ کے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3566۔ حسن بن صباح بزار نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے کہ اگر کوئی شخص آپ کے الفاظ گن لینا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3567۔ یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابو فلاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر تمہیں تعجب نہیں ہوا؟ وہ آئے اور میرے حجرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مجھے سنانے کے لیے بیان کرنے لگے۔ میں اس وقت نماز پڑھ رہی تھی، پھر وہ میری نماز ختم ہونے سے پہلے ہی اٹھ کر چلے گئے۔ اگر وہ مجھے مل جاتے تو میں ان کی خبر لیتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح یوں جلدی جلدی باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3568۔ اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ مسجد حرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ معراج سے پہلے 3 فرشتے آئے۔ یہ آپ پر وحی نازل ہونے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت آپ مسجد حرام میں 2 آدمیوں حضرت حمزہ اور جعفر بن ابی طالب کے درمیان سو رہے تھے۔ ایک فرشتے نے پوچھا، وہ کون ہیں جن کو لے جانے کا حکم ہے؟ دوسرے نے کہا کہ وہ درمیان والے ہیں، وہی سب سے بہتر ہے۔ تیسرے نے کہا کہ پھر جو سب سے بہتر ہیں انہیں ساتھ لے چلو۔ اس رات صرف اتنا ہی واقعہ ہو کر رہ گیا، پھر آپ نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن فرشتے ایک اور رات میں آئے اور آپ دل کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آپ کی آنکھیں سوتی تھیں پر دل نہیں سوتا تھا، اور تمام انبیاء کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب ان کی آنکھیں سوتی ہیں تو دل اس وقت بھی بیدار ہوتا ہے۔ غرض کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور آسمان پر چڑھا لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3570۔ ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے سلم بن زریر نے بیان کیا، انہوں نے ابو الرجاء سے سنا کہ ہم سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ رات بھر سب لوگ چلتے رہے، جب صبح کا وقت قریب ہوا تو پڑاؤ کیا۔ چونکہ ہم تھکے ہوئے تھے اس لیے سب لوگ اتنی گہری نیند سو گئے کہ سورج پوری طرح نکل آیا۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جاگے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ سوتے ہوتے تو جگاتے نہیں تھے، چونکہ آپ خود ہی جاگتے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ بھی جاگ گئے۔ آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے سر مبارک کے قریب بیٹھ گئے اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے۔ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ گئے اور وہاں سے کوچ کا حکم دے دیا۔ پھر کچھ فاصلے پر تشریف لائے اور یہاں آپ اترے اور ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ ایک شخص ہم سے دور کونے میں بیٹھا رہا، اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس سے فرمایا، اے فلاں، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پھر اس نے بھی تیمم کے بعد نماز پڑھی۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند سواروں کے ساتھ آگے بھیج دیا تاکہ پانی تلاش کریں، کیونکہ ہمیں سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اب ہم اسی حالت میں چل رہے تھے کہ ہمیں ایک عورت ملی جو 2 مشکوں کے درمیان سواری پر اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے جا رہی تھی۔
ہم نے اس سے کہا کہ پانی کہاں ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہاں پانی نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر سے پانی کتنے فاصلے پر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن رات کا فاصلہ ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ اچھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ وہ بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معنی ہیں؟ عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آخر ہم اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ اس نے آپ سے بھی وہی کہا جو ہم سے کہہ چکی تھی، ہاں اتنا اور کہا کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے، اس لیے واجب الرحم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کے دونوں مشکیزوں کو اتارا گیا اور آپ نے ان کے دہانوں پر دست مبارک پھیرا۔ ہم 40 پیاسے آدمیوں نے اس میں سے خوب سیراب ہو کر پیا اور اپنے تمام مشکیزیں اور بالٹیاں بھی بھر لیں۔ صرف ہم نے اونٹوں کو پانی نہیں پلایا، اس کے باوجود اس کی مشکیں پانی سے اتنی بھری ہوئی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بہہ پڑیں گی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے کھانے کی چیزوں میں سے ہو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کے سامنے ٹکڑے اور کھجوریں لا کر جمع کر دی گئیں۔ پھر جب وہ اپنے قبیلے میں آئی تو اپنے آدمیوں میں سے اس نے کہا کہ آج میں سب سے بڑے جادوگر سے مل کر آئی ہوں، یا پھر جیسا کہ اس کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں وہ واقعی نبی ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کے قبیلے کو اسی عورت کی وجہ سے ہدایت دی، وہ خود بھی اسلام لائی اور تمام قبیلے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3571۔ ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے سعید بن ابی عروبہ نے، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن حاضر کیا گیا پانی کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے کے نزدیک مقام زورا میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے اس برتن میں ہاتھ رکھا تو اس میں سے پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹنے لگا اور اسی پانی سے پوری جماعت نے وضو کیا۔ قتادہ نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ 300 ہوں گے یا 300 کے قریب ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3572۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا اور لوگ وضو کے پانی کی تلاش کر رہے تھے، لیکن پانی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برتن کے اندر وضو کا پانی لایا گیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس برتن میں رکھا اور لوگوں سے فرمایا کہ اسی پانی سے وضو کریں۔ میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے نیچے سے ابل رہا تھا، چنانچہ لوگوں نے وضو کیا اور ہر شخص نے وضو کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3573۔ حزم بن مہران نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے امام حسن بصری سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ چلتے چلتے نماز کا وقت ہو گیا تو وضو کے لیے کہیں پانی نہیں ملا۔ آخر جماعت میں سے ایک صاحب اٹھے اور ایک بڑے سے پیالے میں تھوڑا سا پانی لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لیا اور اس کے پانی سے وضو کیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ پیالے پر رکھا اور فرمایا کہ آؤ وضو کرو۔ پوری جماعت نے وضو کیا اور تمام آداب و سنن کے ساتھ پوری طرح کر لیا۔ ہم تعداد میں 70 یا 80 کے لگ بھگ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3574۔ حمید نے خبر دی اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ مسجد نبوی سے جن کے گھر قریب تھے انہوں نے تو وضو کر لیا، لیکن بہت سے لوگ باقی رہ گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پتھر کی بنی ہوئی ایک لگن لائی گئی، اس میں پانی تھا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، لیکن اس کا منہ اتنا تنگ کہ آپ اس کے اندر اپنا ہاتھ پھیلا کر نہیں رکھ سکتے تھے۔ چنانچہ آپ نے انگلیاں ملا لیں اور لگن کے اندر ہاتھ کو ڈال دیا۔ پھر اس پانی سے جتنے لوگ باقی رہ گئے تھے سب نے وضو کیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ حضرات کی تعداد کیا تھی؟ انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ 80 آدمی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3575۔ عبد العزیز بن مسلم نے بیان کیا، ان سے حسین نے بیان کیا، ان سے سالم بن ابی الجعد نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے وضو کیا، اتنے میں لوگ آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جو پانی آپ کے سامنے ہے اس پانی کے سوا نہ تو ہمارے پاس وضو کے لیے کوئی دوسرا پانی ہے اور نہ پینے کے لیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا
اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان میں سے چشمے کی طرح پھوٹنے لگا، اور ہم سب لوگوں نے اس پانی کو پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا۔ میں نے پوچھا آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے؟ کہا کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی کافی ہوتا، ویسے ہماری تعداد اس وقت 1500 تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3576۔ اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے دن ہم 1400 کی تعداد میں تھے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، ہم نے اس سے اتنا پانی کھینچا کہ اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر معلوم ہوئی تو آپ تشریف لائے اور کنویں کے کنارے بیٹھ کر پانی کی دعا کی، اور اس پانی سے کلی کی اور کلی کا پانی کنویں میں ڈال دیا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ کنواں پھر پانی سے بھر گیا۔ ہم بھی اس سے خوب سیر ہوئے اور ہمارے اونٹ بھی سیراب ہو گئے یا پانی پی کر لوٹے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3577۔ مالک نے خبر دی، انہیں اسحاق بن عبداللہ بن طلحہ نے، اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے کہا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ کی آواز میں بہت ضعف معلوم ہوا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بہت بھوکے ہیں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ انہوں نے جو کی چند روٹیاں نکالی، پھر اپنی اوڑھنی نکالی اور اس میں روٹیوں کو لپیٹ کر میرے ہاتھ میں چھپا دیا، اور اس اوڑھنی کا دوسرا حصہ میرے بدن پر باندھ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے بھیجا۔ میں گیا تو آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، آپ کے ساتھ بہت سے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں آپ کے پاس کھڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا کیا ابو طلحہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا کچھ کھانا دے کر؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ جو صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ اس وقت موجود تھے ان سب سے آپ نے فرمایا کہ چلو اٹھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے اور میں آپ کے آگے آگے لپک رہا تھا، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ کر میں نے انہیں خبر دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بولے ام سلیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سے لوگوں کو ساتھ لائے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا کہاں ہے کہ سب کو کھلایا جا سکے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، ہم فکر کیوں کریں؟ خیر، ابو طلحہ آگے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی چل رہے تھے۔ گھر پہنچ کر آپ نے فرمایا ام سلیم تمہارے پاس جو کچھ ہو یہاں لاؤ۔ ام سلیم نے وہی روٹی لا کر آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روٹیوں کا چورا کر دیا گیا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کپی نچوڑ کر اس پر کچھ گھی ڈال دیا اور اس طرح سالن ہو گیا۔ آپ نے اس کے بعد اس پر دعا جو کچھ بھی اللہ تعالی نے چاہا، پھر فرمایا 10 آدمیوں کو بلا لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ان سب نے روٹی پیٹ بھر کر کھائی، اور جب یہ لوگ باہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر 10 آدمیوں کو بلا لو۔ چنانچہ 10 آدمیوں کو بلایا گیا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب یہ لوگ باہر گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 10 ہی آدمیوں کو اندر بلا لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے بھی پیٹ بھر کر کھایا۔ جب وہ باہر گئے تو آپ نے فرمایا کہ پھر 10 آدمیوں کو دعوت دے دو۔ اس طرح سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ان لوگوں کی تعداد 70 یا 80 تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3578۔ ابو احمد زبیری نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ معجزات کو ہم تو باعث برکت سمجھتے تھے اور تم لوگ ان سے ڈرتے ہو۔ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور پانی تقریباً ختم ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی پانی بچ گیا ہو اسے تلاش کرو۔ چنانچہ لوگ ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لائے۔ آپ نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈال دیا اور فرمایا برکت والا پانی لو، اور برکت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان میں سے پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا، اور ہم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3579۔ زکریا نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عامر نے،
کہا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے والد عبداللہ بن عمرو بن حرام جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے اور وہ مقروض تھے۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے والد اپنے اوپر قرض چھوڑ گئے، ادھر میرے پاس سوائے اس پیداوار کے جو کھجوروں سے ہوگی اور کچھ نہیں ہے، اور اس کی پیداوار سے تو برسوں میں قرض ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیے تاکہ قرض خواہ آپ کو دیکھ کر زیادہ منہ نہ پھاڑیں۔ آپ تشریف لائے لیکن وہ نہیں مانے، تو آپ کھجور کے جو ڈھیر لگے ہوئے تھے پہلے ان میں سے ایک کے چاروں طرف چلے اور دعا کی، اسی طرح دوسرے ڈھیر کے بھی، پھر آپ اس پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ کھجوریں نکال کر انہیں دو۔ چنانچہ سارا قرض ادا ہو گیا اور جتنی کھجوریں قرض میں دی تھیں اتنی ہی بچ بھی گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3580۔ معتمر نے بیان کیا، ان سے ان کے والد سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عثمان نہدی نے بیان کیا اور ان سے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صفا والے محتاج اور غریب لوگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو تو وہ ایک تیسرے کو بھی ساتھ لیتا جائے، اور جس کے گھر 4 آدمیوں کا کھانا ہو 5واں آدمی اپنے ساتھ لیتا جائے، یا چھٹے کو بھی، یا آپ نے اسی طرح کچھ فرمایا۔ راوی کو 5 اور 6 میں شک ہے۔ خیر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 اصحاب صفہ کو اپنے ساتھ لائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 10 اصحاب کو لے گئے، اور گھر میں میں تھا اور میرے ماں باپ تھے۔ ابو عثمان نے کہا مجھ کو یاد نہیں، عبد الرحمن نے یہ بھی کہا، اور میری عورت اور خادم جو میرے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں کے گھروں میں کام کرتا تھا، لیکن خود ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا اور عشاء کی نماز تک وہیں ٹھہرے رہے۔ مہمانوں کو پہلے ہی بھیج چکے تھے، اس لیے انہیں اتنا ٹھہرنا پڑا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور تھا اتنا حصہ رات کا جب گزر گیا تو آپ گھر واپس آئے۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا کیا بات ہوئی، آپ کو اپنے مہمان یاد نہیں رہے؟ انہوں نے پوچھا کیا مہمانوں کو اب تک کھانا نہیں کھلایا؟ بیوی نے کہا کہ مہمانوں نے آپ کے آنے تک کھانے سے انکار کیا، ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں مانے۔ عبد الرحمن کہتے تھے کہ میں تو جلدی سے چھپ گیا کیونکہ ابو بکر غصہ ہو گئے تھے۔ آپ نے ڈانٹا اے پاجی اور بہت برا بھلا کہا، پھر مہمانوں سے کہا چلو اب کھاؤ، اور خود قسم کھا لی کہ میں تو کبھی نہ کھاؤں گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خدا کی قسم پھر ہم جو لقمہ بھی اس کھانے میں سے اٹھاتے تو جیسے نیچے سے کھانا اور زیادہ ہو جاتا تھا اتنی اس میں برکت ہوئی۔ سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ بچ رہا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو کھانا جوں کا توں تھا یا پہلے سے بھی زیادہ۔ اس پر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا اے بنی فراس کی بہن دیکھو تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم کھانا تو پہلے سے 3 گنا زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر وہ کھانا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا اور فرمایا کہ یہ میرا قسم کھانا تو شیطان کا اغوا تھا۔ ایک لقمہ کھا کر اسے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، وہاں وہ صبح تک رکھا رہا۔ اتفاق سے ایک کافر قوم جس کا ہم مسلمانوں سے معاہدہ تھا اور معاہدے کی مدت ختم ہو چکی تھی، ان سے لڑنے کے لیے فوج جمع کی گئی۔ پھر ہم 12 گروہ ہو گئے اور ہر آدمی کے ساتھ کتنے آدمی تھے خدا معلوم، مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ آپ نے نقیبوں کو لشکر والوں کے ساتھ بھیجا۔ حاصل یہ کہ فوج والوں نے اس میں سے کھایا، یا عبد الرحمن نے کچھ ایسا ہی کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3581۔ حماد نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے، اور حماد نے اس حدیث کو یونس سے بھی روایت کیا ہے۔ ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سال قحط پڑا۔ آپ جمعے کی نماز کے لیے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، گھوڑے بھوک سے ہلاک ہو گئے اور بکریاں بھی ہلاک ہو گئیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر پانی برسائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس وقت آسمان شیشے کی طرح بالکل صاف تھا۔ اتنے میں ہوا چلی، اس نے ابر کو اٹھایا، پھر اس ابر کے بہت سے ٹکڑے جمع ہو گئے اور آسمان نے گویا اپنے دہانے کھول دیے۔ جب ہم مسجد سے نکلے تو گھر پہنچتے پہنچتے پانی میں ڈوب چکے تھے۔
بارش یوں ہی دوسرے جمعے تک برابر ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے کو وہی صاحب یا کوئی دوسرے پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مکانات گر گئے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش روک دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے اللہ، اب ہمارے چاروں طرف بارش برسا، جہاں اس کی ضرورت ہو، ہم پر نہ برسا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اسی وقت ابر پھٹ کر مدینے کے ارد گرد سرپیچ کی طرح ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3582۔ محمد بن مسنا نے بیان کیا، ہم سے ابو غسان یحییٰ بن کثیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو حفص نے، جن کا نام عمر بن علا ہے اور جو ابو عمرو بن علا کے بھائی ہیں، بیان کیا، کہا کہ میں نے نافع سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے، پھر جب ممبر بن گیا تو آپ خطبے کے لیے اس پر تشریف لے گئے۔ اس پر اس لکڑی نے باریک آواز سے رونا شروع کر دیا۔ آخر آپ اس کے قریب تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پر پھیرا، اور عبد الحمید نے کہا کہ ہمیں عثمان بن عمر نے خبر دی، انہیں معاذ بن علا نے خبر دی، اور انہیں نافع نے اسی حدیث کی اور اس کی روایت ابو عاصم نے کی، ان سے ابو رواد نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3583۔ عبد الواحد بن ایمن نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے لیے ایک درخت کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے، یا بیان کیا کہ کھجور کے درخت کے پاس۔ پھر ایک انصاری عورت نے یا کسی صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دیں؟ آپ نے فرمایا، اگر تمہارا جی چاہے تو کر دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے ممبر تیار کر دیا۔ جب جمعے کا دن ہوا تو آپ اس ممبر پر تشریف لے گئے۔ اس پر اس کھجور کے تنے سے بچے کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا، جس طرح بچوں کو چپ کرنے کے لیے لوریاں دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اسے چپ کرایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سنا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا، اب وہ اس سے محروم ہو گیا، اس لیے کہ میں اس سے دور ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3584۔ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، انہیں حفص بن عبید اللہ بن انس بن مالک نے خبر دی اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے تنوں پر بنائی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے تشریف لاتے تو آپ ان میں سے ایک تنے کے پاس کھڑے ہو جاتے، لیکن جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر تشریف لائے۔ پھر ہم نے اس تنے سے اس طرح رونے کی آواز سنی جیسے بوقت ولادت اونٹنی کی آواز ہوتی ہے۔ آخر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب آ کر اس پر ہاتھ رکھا تو وہ چپ ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3585۔ محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، دوسری سند، کہا مجھ سے بشر بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے، ان سے شعبہ نے، ان سے سلیمان نے، انہوں نے ابو وائل سے سنا، وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس کو یاد ہے؟ حذیفہ بولے کہ مجھے زیادہ یاد ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر بیان کرو، ماشاء اللہ تم تو بہت جری ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ایک آزمائش فتنہ تو اس کے گھر، مال اور پڑوس میں ہوتا ہے، جس کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا، بلکہ میری مراد اس فتنے سے ہے جو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس فتنے کا آپ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ کے اور اس فتنے کے درمیان بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے اس پر فرمایا کہ پھر تو بند نہ ہو سکے گا۔ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کے متعلق جانتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسی طرح جانتے تھے جیسے دن کے بعد رات کے آنے کو ہر شخص جانتا ہے۔ میں نے ایسی حدیث بیان کی جو غلط نہیں تھی۔
ہمیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دروازے کے متعلق پوچھتے ہوئے ڈر معلوم ہوا، اس لیے ہم نے مسروق سے کہا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازے سے مراد کون صاحب ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ خود عمر رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3586۔ شعیب نے خبر دی، کہا ہم سے ابو زناد نے بیان کیا، ان سے رج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بال کے ہوں، اور جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے، ناک چھوٹی اور چپٹی ہوگی، چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ ڈھال ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3587۔ یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے اور ان سے حمام نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایرانیوں کے شہر خوز اور کرمان والوں سے جنگ نہ کر لوگے، چہرے ان کے سرخ ہوں گے، ناک چپٹی ہوگی، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، اور چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ ڈھال ہوتی ہے، اور ان کے جوتے بالوں والے ہوں گے۔ یحییٰ کے علاوہ اس حدیث کو اوروں نے بھی عبد الرزاق سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3590۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا کہ اسماعیل نے بیان کیا کہ مجھ کو قیس نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 3 سال رہا ہوں، اپنی پوری عمر میں مجھے حدیث کرنے کا اتنا شوق کبھی نہیں ہوا جتنا ان 3 سالوں میں تھا۔ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ قیامت کے قریب تم لوگ مسلمان ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، مراد یہی ایرانی ہیں۔ سفیان نے ایک مرتبہ وہو حاضل بازر کے بجائے الفاظ وہم اہل البازر نقل کیے، یعنی ایرانی یا کردی یا ویلم والے لوگ مراد ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3591۔ جریر بن حازم نے بیان کیا، کہا میں نے حسن سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب تم ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جو بالوں کا جوتا پہنتے ہوں گے، اور ایک ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے منہ تہ بتہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3592۔ ظاہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ تم یہودیوں سے ایک جنگ کرو گے اور اس میں ان پر غالب آ جاؤ گے۔ اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لیے کسی پہاڑ میں بھی چھپ جائے گا تو پتھر بولے گا، کیا اے مسلمان یہ یہودی میری آڑ میں چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3593۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عمروں نے، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جہاد کے لیے فوج جمع ہوگی، پوچھا جائے گا کہ فوج میں کوئی ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو، معلوم ہوگا کہ ہاں ہیں، تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی۔ پھر ایک جہاد ہوگا اور پوچھا جائے گا کیا فوج میں کوئی ایسے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی صحبت اٹھائی ہو، معلوم ہوگا کہ ہاں ہیں، تو ان کے ذریعے فتح کی دعا مانگی جائے گی، پھر ان کی دعا کی برکت سے فتح ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3594۔ نظر نے خبر دی، کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی، کہا ہم کو سعد تائی نے خبر دی، انہیں محل بن خلیفہ نے خبر دی، ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک صاحب آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسرے صاحب آئے اور راستوں کی بدامنی کی شکایت کی۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی تم نے مقام حیرہ دیکھا ہے جو کوفہ کے پاس ایک بستی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا تو نہیں، البتہ اس کا نام میں نے سنا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری زندگی کچھ اور لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ہودج میں ایک عورت
اکیلی حیرا سے سفر کرے گی اور مکہ پہنچ کر کعبے کا طواف کرے گی اور اللہ کے سوا اسے کسی کا بھی خوف نہ ہوگا۔ میں نے حیرت سے اپنے دل میں کہا، پھر قبیلے طے کے ان ڈاکوؤں کا کیا ہوگا جنہوں نے شہروں کو تباہ کر دیا، فساد کی آگ سلگا رکھی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کچھ اور دنوں تک زندہ رہے تو کسرا کے خزانے تم پر کھولے جائیں گے۔ میں حیرت میں بول پڑا، کسرا بن ہرمز ایران کا بادشاہ؟ آپ نے فرمایا، ہاں، کسرا بن ہرمز۔ اور اگر تم کچھ دنوں تک اور زندہ رہے تو یہ بھی دیکھو گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونا چاندی بھر کر نکلے گا، اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش ہوگی جو اس کی زکوٰۃ قبول کر لے، لیکن اسے کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو دن مقرر ہے، اس وقت تم میں سے ہر کوئی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہ ہوگا، بلکہ پروردگار اس سے بلا واسطہ باتیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کرے گا، کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے جنہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا، بے شک تو نے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا، کیا میں نے مال اور اولاد تمہیں نہیں دی تھی؟ کیا میں نے ان کے ذریعے تمہیں فضیلت نہیں دی تھی؟ وہ جواب دے گا، بے شک تو نے دیا تھا۔ پھر وہ اپنی داہنی طرف دیکھے گا تو سوائے جہنم کے اسے اور کچھ نظر نہ آئے گا، پھر وہ بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی جہنم کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ عدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جہنم سے ڈرو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو۔ اگر کسی کا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہ آ سکے تو کسی سے ایک اچھا کلمہ ہی کہہ دے۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ہودج میں بیٹھی ہوئی ایک اکیلی عورت کو تو خود دیکھ لیا کہ حیرا سے سفر کے لیے نکلی اور مکہ پہنچ کر اس نے کعبے کا طواف کیا، اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی ڈاکو وغیرہ کا راستے میں خوف نہیں تھا۔ اور مجاہدین کی اس جماعت میں تو میں خود شریک تھا جس نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ اور اگر تم لوگ کچھ دنوں اور زندہ رہے تو وہ بھی دیکھ لو گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں زکوٰۃ کا سونا چاندی بھر کر نکلے گا لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3595۔ لیس نے بیان کیا، ان سے یزید بن حبیب نے، ان سے ابو الخیر نے، ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے سے باہر نکلے اور شہدائے احد پر نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور قیامت کے دن تمہارے لیے میر سامان بنوں گا۔ میں تم پر گواہی دوں گا اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور قسم اللہ کی مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں کہ تم شرک کرنے لگو گے۔ میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا داری میں پڑھ کر ایک دوسرے سے رشک و حسد نہ کرنے لگو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3596۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے ایک بلند ٹیلے پر چڑھے اور فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں بھی نظر آ رہا ہے؟ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں وہ اس طرح گر رہے ہیں جیسے بارش کی بوندیں گرا کرتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3597۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا، ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے بیان کیا، ان سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم کو زینب بنت ابی حجش رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو آپ بہت پریشان نظر آ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ عرب کے لیے تباہی اس شر سے آئے گی جس کے واقع ہونے کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پیدا ہو گیا ہے، اور آپ نے انگلیوں سے حلقہ بنا کر اس کی وضاحت کی۔ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں نیک لوگ ہوں گے پھر بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب خباثتیں بڑھ جائیں گی تو ایسا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3598۔ ہند بنت الحارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا، سبحان اللہ، کیسے کیسے خزانے اترے ہیں جو مسلمانوں کو ملیں گے، اور کیا کیا فتنے و فساد اترے ہیں۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 3599۔ ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی سلمہ ابن ماجشون نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن ابی صعصع نے، ان سے ان کے والد نے کہا، ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بکریوں سے بہت محبت ہے، اور تم انہیں پالتے ہو تو تم ان کی نگہداشت اچھی کیا کرو، اور ان کی ناک کی صفائی کا بھی خیال رکھا کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ جائے گا، یا آپ نے صاف الجبال کے لفظ فرمائے، وہ بارش گرنے کی جگہ میں چلا جائے گا، اس طرح وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگتا پھرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3600۔